گفتگو کرنے سے پہلے حسب معمول فضائل درود شریف کے حوالے سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ حضرات کے ذوق و شوق اور ایمانی اور وجدانی لمحات کو پرنور اور پرسرور بنانے کے لیے آپ کی خدمت میں اس کا مفہوم پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اعزاز اور یہ اکرام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ وہ حضور کی خدمت میں آپ کے امتیوں کا درود پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ قوت سے خود بھی اپنے امتیوں کا درود و سلام سماعت فرماتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعدد فرامین بھی موجود ہیں۔ آج یہ ماہ جمادی الاولیٰ کا عرف عام میں جمادی الاول بھی کہتے ہیں، اس کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور آج جس عنوان پہ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو اس مختصر سی نشست میں کرنا چاہتا ہوں وہ حسن معاشرت کے حوالے سے ہے، جو اس کائنات کی اور اس دنیا کی اس معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسا بہترین معاشرہ تشکیل دیں، ایسے بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشش کریں کہ جس کے نتیجے میں ساری دنیا امن اور سکون کے ساتھ رہے اور انسان اپنے اس مقصد کی طرف متوجہ رہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ مبارک حجرات کی آیہ نمبر 13 میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک پڑھا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم مختصر سی گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے انسانوں، اے بنی نوع انسان، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہارے گروہ اور تمہارے قبیلے تمہاری پہچان کے لیے بنائے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے، علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جو سورہ حجرات کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی نوع انسان کو مخاطب فرماتے ہوئے اسے متوجہ کیا ہے، اس کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ اے انسان، تمہاری جو خلقت ہے، تمہاری جو پیدائش ہے، میں اس پہ قادر تھا کہ تمہیں کسی اور طریقے سے بھی اس کائنات میں لا سکتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً ہر چاہت پر قادر ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے ایک حکم کن سے ہر کام ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں
تو ہم یہ کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون تو وہ چیز وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب اس میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے کہ اس نے جو ایک یہ نظام قائم فرمایا، اس کی حکمتیں، اس کی بہتریاں خود خالق کائنات بہتر جانتا ہے، جو ہم اس حد تک صرف جان سکتے ہیں جس طرح کہ فرشتوں کی زبان میں کہا گیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ تیرے لیے پاکی ہے، تسبیح ہے، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ اور انسان کے ساتھ یہی جچتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنی کم علمی، کم مائگی کا اقرار کرتا رہے، تاکہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی شان قدرت اور اس کی شان جباریت کا اظہار ہوتا رہے، اور انسان خود اپنے آپ کو اس مقام پہ فائز کرنے کی کوشش نہ کرے کہ جس کے لیے وہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں ہمیں انسانیت کو مخاطب فرمایا ہے کہ بنیادی طور پہ تمہاری جو خلقت ہے، تمہاری جو پیدائش ہے، وہ صرف ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی ہے۔ آگے یہ جو تمہارے گروہ اور تمہارے قبیلے بنائے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ تم پہچان حاصل کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف حاصل کرو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہارے گروہ اور تمہارے قبیلے اس لیے بنائے کہ تم اپنی پہچان اور اپنا تعارف ایک دوسرے سے کرواؤ، ورنہ جو اللہ کے ہاں جو عزت کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں گنا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، کہ انسان ابتداءً جو ہیں وہ ملت واحدہ تھے۔ آگے کس طرح یہ الگ الگ ہوئے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، آگے یہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے الگ الگ ہونے کی من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انبیاء کرام آئے اور انہوں نے انسانوں کو توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت اور نبوت کی دعوت دی، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی صورت میں خوشخبریاں سنائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کی صورت میں انہیں ڈرایا، تو پھر انسانوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو انبیاء کرام کی تعلیم پہ لبیک جس نے کہا، جس نے انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کیا، اور وہ بہت قلیل تھے، بہت تھوڑے تھے۔ اور دوسرا گروہ وہ بنا جو نافرمانی پہ قائم رہا، معصیت پہ قائم رہا، اور انہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ آپ یہ سن کے بڑے حیران ہوں گے جن حضرات کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بہت سے انبیاء کرام ایسے بھی گزرے ہیں، سال ہا سال تک تبلیغ کرتے رہے ہیں، لیکن ایک بندہ، ایک نبی ایسے بھی ہیں کہ جن کے امتیوں میں صرف ایک بندہ ہوگا قیامت کے دن،
یعنی چند چند لوگوں نے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو بہت بڑا مشہور ہے، 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، لیکن سوائے چند درجن افراد کے کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، لہٰذا آپ نے دعا فرمائی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ بہرحال ابتداً ہم یہ پوری انسانیت ایک تھی، اور جب آگے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے دو گروہ بن گئے، پھر ماننے والوں میں بھی آگے گروہ پیدا ہوتے گئے۔ ماننے والوں میں ایک گروہ وہ تھا جس کو ہم آج عرف عام میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر لازم کیا ہوا ہے وہ کیا ہے، اور بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ بندوں کے حقوق تقریباً کم و بیش ہر بندہ یہ چیز جانتا ہے کہ حقوق اللہ کیا ہے اور حقوق العباد کیا ہیں، لیکن جب ان کو ادا کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہمارا وہ معیار نہیں رہتا کہ جو ہونا چاہیے۔ عام ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، خصوصاً اجتماع میں، نماز جنازہ کے اجتماعات میں لوگ بڑے دور دور سے آتے ہیں۔ جب کسی عزیز کی، کسی جاننے والے کی وفات کا سنتے ہیں، مساجد سے اعلانات ہوتے ہیں، میڈیا پہ خبریں ہوتی ہیں، لوگ بڑے دور دور سے آتے ہیں، بڑے خرچے کر کے آتے ہیں، گاڑیاں بک کر کے آتے ہیں اور پیدل سفر طے کر کے آتے ہیں، کس لیے کہ اپنے عزیز کی نماز جنازہ میں شرکت کریں، اس کے جو ورثاء ہیں ان کے ساتھ تعزیت کریں، ان کو دلاسا دیں، ان کی غم کو بانٹنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں اب کچھ رواج ایسے ہو گئے ہیں جو بڑے معیوب ایک طرح سے سمجھے جاتے ہیں، اور مطلب یہ ہونے بھی نہیں چاہیے کہ اب ہم نے موت مرگ کو بھی ایک دعوتوں کا ذریعہ بنا دیا ہے، جو ایک ایصال ثواب کا ایک خوبصورت طریقہ تھا، ہمارے بزرگوں کے معمولات تھے، ان سے اب لوگ بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک طرف میت پڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف مینیو چل رہے ہیں، بھائی کیا پکے گا، کیا کریں گے، کیا کریں گے، کیا پکائیں گے، کیا کھائیں گے، جبکہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ جو بندہ جس کے گھر میں میت ہو جائے اس کو اس کے رشتہ دار ان کو کھانا مہیا کریں، تاکہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں، ظاہر سی بات ہے ہر انسان کے ساتھ نفس ہے، پیٹ ہے، اور کھانے کے بغیر تو زندگی نہیں ہے، لیکن بڑی عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور اس میں جو بہترین چیزیں کی جا سکتی ہیں وہ ایسے ہونی چاہیے۔ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو ایصال ثواب کے اس عنوان پہ میں بات کروں گا، لیکن اس میں جو ایک بہترین جو ایصال ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے، میں اکثر کہتا بھی ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے، تو آپ کھانا پکوائیں، ایک دیگ پکائیں، دوسری آج کل آرڈر پہ ملتی ہیں، کسی کو پیسے دیں، جا کے کسی غریب محلے میں وہ تقسیم کر دیں، کسی ایسے ادارے میں تقسیم کر دیں جہاں یتیم بچے رہتے ہوں، جہاں غربا رہتے ہوں، کسی دینی ادارے کے بچوں کو پیش کر دیں، تو یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ بہرحال یہ تو ایک بحث ہماری اس طرف نہیں، ایسے جملہ معترضہ کے طور پہ میں نے بات کی ہے۔ دور دور سے لوگ آتے ہیں اپنے اعزاء و اقارب کو
ان کو ایک طرح کا حوصلہ دینے کے لیے اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو فرض کفایہ ہے، یعنی چند لوگوں نے اگر پڑھ لیا تو سب کے اوپر سے اس کا بوجھ اتر گیا، اور دور دور سے پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک دم بندے کہتے ہیں کہ یار جس بندے کے عزیز کی موت ہوئی ہے کم از کم وہ ہمیں ضرور دیکھ لے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ آیا ہے۔ اچھی بات ہے، چلیں آتے ہیں، آنا چاہیے، اور یہ اعزاء و اقارب کا حق ہے کہ ان کے دکھ درد کو بانٹا جائے۔ لیکن جس چیز کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور رکھتا رہا بھی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اس طرح کر کے کسی شرک میں مبتلا تو نہیں ہو رہے۔ مثلا شرک کیا ہے؟ ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا عزیز ہم سے خفا نہ ہو، ہمارا رشتہ دار ہم سے ناراض نہ ہو، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے جو عزیز ہے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ لیکن وہ اللہ جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہم نے اپنے ایک ایک لمحے کا اس کے آگے حساب دینا ہے۔ کیا ہم سب، میں، آپ، ہمارا پورا معاشرہ، ہم اس کی، اپنے خالق اور مالک کی رضا اور خوشنودی کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں؟ کہ آج اتنی ٹھنڈ میں جہاں پہ مطلب منجمد ہے ایک لحاظ سے موسم اتنا ٹھنڈا، اور فجر میں آپ اپنے گرم کمرے میں ہیں، آپ اپنے گرم بستر میں ہیں، جب آپ کے کانوں میں آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اگر آپ یہ سوچ کے کہ میرے رب کی طرف سے مجھے بلاوا آ رہا ہے، اپنے گرم بستر کو چھوڑتے ہیں، اپنے گرم کمرے کو چھوڑتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شرک میں مبتلا نہیں ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، بلاوا آتا ہے تو آتا رہے، پکارا پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے، آپ کے مطلب انسان کے کان پہ، مومن کے کان پہ جوں تک نہ رینگے، اور وہ ایسے ہی پڑا رہے، اذان ہوتی ہے تو بندہ کاروبار میں مشغول ہے۔ حالانکہ جمعے کے دن کا بھی یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو پھر ہر طرح کا کاروبار حرام ہو جاتا، لیکن لوگ آخری وقت میں آتے ہیں دوڑتے دوڑتے، مسجد کی بھی بے ادبی کرتے ہیں، اور جو کچھ لاتے ہیں وہی مسجد میں ہی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ہر بندے کی اللہ ماشاء اللہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی آخری وقت میں آؤں، پچھلی آخری صف میں بیٹھوں، اور امام صاحب جب ایک بائیں طرف سلام پھیریں تو میں اسی راستے سے باہر بھاگنے کا راستہ لوگ پہلے دیکھ کے رکھتے ہیں کہ میں کہاں سے میں نے بھاگنا ہے، اور اس کے لیے پھر یہ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ کسی نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے۔ یہی ہم لوگ جب جاتے ہیں کسی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ہسپتال میں، ڈسپینسری میں، کسی ریلیف والی، کسی بینک کے باہر پینشن کے لیے گھنٹوں کے حساب سے کھڑے رہتے ہیں۔ کسی کو کوئی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یار میں اتنی 2 گھنٹے کدھر کھڑا رہوں گا، نہیں، پینشنر بابے بوڑھے لوگ جا کے 1-2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں لائنوں میں۔ وہی بابے جب مسجد میں آتے ہیں تو امام کو سب سے زیادہ تنگ وہی بابے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں امام صاحب بس جی اتنی لمبی نماز کیوں پڑھا دے ہو جی، اس طرح کیوں کر دو۔ مطلب یہ ہمارے ایمان کا معیار یہ رہ گیا ہے۔ میں اس لیے اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یار یہ شرک نہیں ہے کہ کوئی ذکر کر دے تو لوگ فتح ہو جی شرک ہو گیا، کوئی درود السلام پڑھ لے شرک ہو گیا، کوئی دعا کر لے تو یہ شرک تو نہیں ہے، حضور سے کوئی محبت کا اظہار کر دے یہ تو شرک نہیں ہے، یہ تو ایمان ہے عین۔ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کو چھوڑ کے مخلوق کے پیچھے پڑ جائیں، جس طرح اب اور آج اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو رہا کہ لوگ اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی رضا تلاش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی، ہمارا فلاں رشتہ دار، ہمارا فلاں عزیز، ہمارا فلاں دوست، بس یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور جب تک کسی
انسان کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا، وہ بظاہر مسلمان تو کیلاش، جس طرح میں نے وہ جاننے اور ماننے کی بات شروع کی تھی، وہ جاننے والا مسلمان تو ہو سکتا ہے برائے نام، لیکن وہ ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ اقبال نے کہا ہوا نا کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ اور کیوں ہماری مسجدیں ویران غیر آباد؟ ایک محلے میں اگر 5,000 کی آبادی ہو، 4,000 کی آبادی ہو، اور مسجد میں 100 نمازی بھی نہ ہو ٹائم پہ، تو یہ تو مطلب ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور باقی ذاتی مادی منفعت کے لیے میلوں کا سفر کرتے ہیں لوگ، میلوں کا سفر کر کے جاتے ہیں، وہاں جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ماننے والوں میں اور جاننے والوں میں بھی 2 گروہ بن گئے پھر آگے۔ ایک وہ ہو گیا جو جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا، اور ایک گروہ وہ ہو گیا جو ٹوٹل بالکل ہی، جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا کہ آپ اس وقت دیکھیں، وہ اکثر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، تھوڑا سا میں نے اصل میں اسی چیز کو ہی مد نظر رکھ کے یہ بات کی ہے کہ ہمارے جو حسن معاشرت یا حسن اخلاق کے لیے آپ کے ہاں انتخابات ہوئے، لوگوں نے ایک دوسرے پہ خوب الزام تراشیاں کی، خوب ایک دوسرے کی برائیاں بیان کی، خوب ایک دوسرے کو لتاڑا۔ اب جو ہو گیا ہے بس اس کو ختم کر کے ایک مومنانہ زندگی کی طرف آئیں۔ آج کا بنیادی جو میری گفتگو کا ایک مرکزی نقطہ خیال ہے وہ یہ ہے، ایک مثال میں دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ کثرت جس کی ہو وہ سمجھ لیں کہ وہ بڑا ہی اچھا ہے، بہت ہی نیک ہے۔ لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قل، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ارشاد فرمایا، لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ تجھے ناپاک کی جو کثرت ہے وہ تعجب میں کیوں نہ مبتلا کر دے، تم حیران رہ جاؤ یار، ایک عالم ہے، ایک بعمل بندہ ہے، اور دوسری طرف ایک اس کے بالکل اپوزٹ بندہ کھڑا ہے، عالم ہے، مولوی ہے یا کوئی اور بعمل بندہ ہے، اس کو 50 لوگ دیتے ہیں ووٹ اور دوسرے کو 500 دیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالم یا وہ غلط ہے، لوگوں کی ترجیحات تبدیل ہوئی ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید کی زبان میں آپ اس وقت اندازہ لگائیں نا، وہ ماننے اور نہ ماننے والوں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب ہے، مطلب محتاط اندازے کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، اور ان 7 ارب میں سے مسلمان جو ہیں وہ صرف 2 ارب ہیں۔ ان 2 ارب میں سے بھی حقیقی طور پہ کتنے مسلمان ہیں یہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان بالکل جو حقیقی مومن ہیں وہ بہت کم ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ لیکن اس کا مطلب اگر کوئی یہ لے لے کہ اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کوئی بات کرے، کیونکہ اللہ نے تو واضح فرما دیا نا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ محبوب آپ کا رب اگر یہ چاہتا تو یہ روئے زمین کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے، مومن ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اختیار دے دیا، راستے دونوں بتا دے، نجات کا راستہ بھی بتا دیا، ہلاکت کا راستہ بھی، دایاں بھی بتا دیا، بایاں بھی بتا دیا، عقل سلیم بھی عطا کر دی۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے لیے کس راستے کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اگر چاہتا، اللہ اگر ہمارے اوپر، اسی لیے ہمارے دین میں نا کہ لا اکراہ فی الدین،
آج کل لوگ اس کو مطلب غلط ٹریک پہ اس بات کو لے جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم جو مرضی ہے کریں معاشرے میں، ہم چاہے ننگے گھومیں، ہم ناچیں گائیں، جو مرضی ہے کریں، کسی مولوی کا یہ حق نہیں ہے کیونکہ دین میں زبردستی نہیں۔ یہ بے وقوف اور احمق لوگ ہیں، ان کو نہ دین کا پتہ ہے نہ قرآن کا پتہ ہے، یہ صرف اپنے نفس کو پوجنے والے لوگ ہیں۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین کے قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے، یعنی آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کر سکتے کہ کھوچا کلمہ پڑھو، نہیں، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ دعوت دے سکتے ہیں، آپ پیغام رکھ سکتے ہیں، آپ اسے دلائل سے سمجھا سکتے ہیں، لیکن تلوار کی نوک پہ کلمہ کسی کو نہیں پڑھا سکتے۔ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ اگر چاہتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رب ایک حکم کن سے کائنات کو وجود میں لا دے، وہ ایک حکم کن سے سب کو مسلمان کیوں نہ کر دے؟ لیکن اللہ نے اگر یہ کرنا ہوتا تو پھر انبیاء کو کیوں بھیجنا تھا؟ دوسرا نظام کیوں قائم کرنا تھا؟ اور اس کی حکمتیں خود اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو وہی ہے جو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو ماننے والوں میں بہت کم ہیں، یعنی یہ گروہ در گروہ ہوتے گئے آگے۔ اسی طرح قوم، قبیلہ الگ الگ بنتے 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 اب صورتحال یہ ہے، اور اس صورتحال میں بھی جو ہمیں تعلیم ہے وہ یہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا، تکریم والا وہی ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع آپ کے اکثر آپ حضرات کے سامنے بیان بھی ہوتا رہتا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنتے بھی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ عربی کو عجمی پر، نہ گورے کو کالے پر۔ فضیلت کا معیار فقط تقویٰ ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبش کے رہنے والے ایک حبشی غلام تھے کہ جن کو تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کیا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت بلال کو حضرت سیدنا عمر جیسا جری صحابی رسول بھی سیدنا بلال کہہ کے پکارتا تھا کہ بلال تم ہمارے سردار ہو، کیوں کہ تم ہمارے آقا کے پیارے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، تقوی میں، طہارت میں حضرت سیدنا عمر بھی کسی سے کم تو نہیں تھے، لیکن ان کی اس فضیلت کو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا مؤذن قرار دے کے حضور نے لوگوں پہ واضح فرمائی، صحابہ کرام نے اسی فضیلت کے تحت حضرت سیدنا بلال کی تکریم کرتے تھے۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں اب یہ چیزیں اتنی سرایت کر گئی ہیں کہ لوگ عجیب و جہالت کا دور ایک طرح سے لوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جہاں پہ قوم پہ لوگ مان کرتے تھے، قبیلے پہ ناز کرتے تھے، برادریوں پہ لوگ مطلب اتراتے تھے اور فخر کرتے تھے، یہ دور جاہلیت کی باتیں ہمارے دین نے یہ آ کے سب مٹا دیا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ کیسے ہوئی کہ ہم لوگ بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کلچر، تہذیب ہندوؤں کے ساتھ رہی، اور یہ ہندوؤں میں یہ ذات پات چھوت چھات کی ہے، مطلب یہ ان کے اندر وہ بڑا اس کا کرتے ہیں، اور آرام سے بیٹھا کے وہ اس حوالے سے بڑا مطلب ان کے اندر یہ چیز آتی ہے نا، وہ ان کی مختلف پانچ کیٹیگریز ہیں، اب ان کا نام یہاں لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے اندر 5 کیٹیگریز ان لوگوں نے بنائی ہوئی، اور وہ اتنے ایسی وہ اس پہ ہیں کہ اگر ان میں جس کو وہ چھوت سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس کو نہیں چھونا چاہیے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اگر وہ کسی برتن کو ہاتھ لگاتے تو دوسرے جو اپنے آپ کو برتن سمجھتے ہیں اس برتن کو بھی نجس سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے دین میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔
اسی لیے جو ہندوؤں کا سب سے کمتر قبیلہ ہے جس کو شودر بولتے ہیں، وہ شودروں کو تو وہ ان کا سایہ بھی کسی دوسرے کے اوپر پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں جی اب میرا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا رواج نہیں تھا۔ کیوں؟ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے خطبے کی ابتدا میں پڑھی تھی، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اللہ کا کنبہ ہے، نہیں، ساری مخلوق، چاہے وہ انسان ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں۔ اسی لیے ضمن میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یار آپ لوگ یہ جنگلوں میں آگ لگا دیتے ہیں، جی گھاس کاٹتے ہیں نہیں، آپ سے کاٹا جاتا نہیں ہے، اور پھر جب آخری سیزن آتا ہے تو جا کے جنگل میں آگ لگا دی۔ اب وہاں پہ کتنے کیڑے مکوڑے، کتنے چھوٹے وہ پرندے جو اڑ نہیں سکتے، مطلب کتنی اور چیزیں ہیں جو اس آگ کی لپیٹ میں آ کے جل جاتی ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آگ کا عذاب دینا، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ آگ کا عذاب دینا سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو جلایا جائے۔ تو ہم تو بے تکان، ہمارے یہاں اس کو تو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اب یہاں پہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور آگے حضور نے کیا فرمایا فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے، اللہ کی مخلوق میں جو سب سے محبوب بندہ اللہ کے نزدیک ہے وہ بندہ ہے کہ جو اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ، اللہ کے اس عیال کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ آپ کوئی چیز دے رہے ہیں، آپ کوئی بعض تو خیر مسائل وہ الگ ہیں، فقہی مسائل، زکوٰۃ یا فرائض وہ تو الگ ہیں، لیکن اوورآل اگر آپ کوئی صدقہ کر رہے ہیں، اوورآل آپ کوئی خیرات کر رہے ہیں، کوئی مطلب ایسا کام کر رہے ہیں جو رفاہی کام ہو، تو اس کے اندر تخصیص یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ بلا تخصیص اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حسن سلوک کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تیری والدہ، تیری ماں تیرے حسن سلوک کے حقدار ہے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرا باپ، اور اس کے بعد جو تمہارے رشتہ دار ہیں۔ یعنی یہ حسن سلوک میں کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں۔ آپ کے جو والدین ہیں، آپ کے جو اعزہ و اقارب ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، لیکن ساری مخلوق کی بہتری سوچنا، ساری مخلوق کی خدمت کرنا، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہی ہے، بہترین وہی ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا۔ اب نفع اس میں یہ نہیں ہے، وہ ایک ایسے ہم نے کہیں کسی کتاب میں نے پڑھی تھی کہ وہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کوئی سکھ تھا، تو کسی نے کہا تیرا سکھا ہے، ادھر کیا کام ہے، تو دربار پہ کیوں آیا، مزار پہ کیوں آیا، ہندوستان ہے ظاہر ہے، وہاں پہ ایک ماحول ہے سر۔ تو اس نے وہ سوال کرنے والے کو پکڑ کے باہر لایا اور کہنے لگا یہ اوپر دیکھ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا لکھا ہوا حضرت خواجہ غریب نواز۔ تو اس نے کہا حضرت خواجہ غریب نواز لکھا ہوا ہے، مسلمان نواز تو نہیں لکھا ہوا نا، لہٰذا میں بھی غریب ہوں تو میں بھی آ گیا ہوں۔ یعنی یہ صوفیاء ہم سے لوگ کیوں دور ہو رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ظاہر ہے میرا بھی یہی طبقہ علماء کا بھی میں خادم ہوں، ہمارے منہ سے ایک دم فتویٰ نکلتا ہے، ایک دم مطلب ہم اگلے کو اس طرح کیپچر کر کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اچھا یار اگر میں ایسا ہوں تو ہوں، بس ٹھیک ہے۔ صوفیاء کرام کے کرم، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر اس برِ صغیر پاک و ہند میں
صوفیاء کرام نہ آتے تو مسلمانوں کی یہ جو تعداد ہے یہ بھی نہ ہوتی۔ کیوں؟ صوفیاء کرام نے محبت سے پہلے لوگوں کو اپنے قریب بلایا، لوگوں کو وہ اپنے قریب لائے، لوگوں کو انہوں نے لوگوں کے پہلے دل جیتے۔ جیسا کہ اکثر ایک وہ مشہور ہے نا کہ غزنوی اور غوری کی تلواروں نے نہیں، یہ غریب نواز کے اس کردار نے لوگوں کو مسلمان بنایا کہ جو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس محبت کے ساتھ لوگوں کو قریب بنایا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک نفرت کا ماحول پیدا کر دیں گے، جب آپ مطلب دوسرے کو ہر حال میں واجب القتل جانیں گے، ہر حال میں یہی فتویٰ ہوگا، تو لوگ کہیں گے یار کدھر جائیں ادھر۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی آج کے دور میں دین کو اس کی صحیح صورت میں پیش نہ کرنا ہے۔ ہمارا جو اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے وہ بھی امن کے لیے ہے۔ جہاد اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو کاٹا جائے، لوگوں کو قتل کیا جائے، لوگوں کو ذبح کیا جائے، نہیں۔ جہاد کا بنیادی جو فلسفہ ہے وہ قیام امن ہے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ بیٹھے نہ رہیں، آپ کے خلاف عالم کفر سازش کر رہا ہو، آپ کے خلاف وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہو، اور مسلمان کہیں نہیں نہیں ہم تو بڑے پرامن ہیں، ہم تو کچھ نہیں کرتے، جب آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو نکال باہر کرے تو پھر آپ سوچیں کہ او کاش میں تیاری کر لیتا۔ نہیں، آپ اپنی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنی طاقت کو مجتمع رکھو۔ اگر تمہارے اوپر عالم کفر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کوشش کرنے سے پہلے اس کو ناکام بناؤ، اور اس کے حملہ آور ہونے سے پہلے جا کے اس کی گردن ناپ لو۔ یہ ہمارے دین کا فلسفہ جہاد ہے۔ کسی کی عبادت گاہ میں جا کے بم پھاڑ دینا، کسی مجمع میں جا کے، یہ تو ہمارے دین کا تصور ہی نہیں ہے بھائی۔ یہ تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس طرح کے اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا رہے۔ جس طرح سے میں رات کو ایک ساتھی سے بات کر رہا تھا کہ کافر اپنی روش سے نہیں ہٹا، لیکن مسلمان اپنی روش سے ہٹ گیا ہے۔ کافروں کا وہی طریقہ آپ شروع سے، یعنی جب قیصر اور روم کی سلطنتیں تھیں اور وہ مسلسل مسلمانوں پہ حملہ آور ہو رہے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی انہوں نے کتنے حملے کیے، یعنی ان کے پاس جب بھی پاور آئی انہوں نے مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کی۔ چاہے آج سے 1500 سال پہلے کی تاریخ پڑھے، درمیان کا وہ عرصہ پڑھے جس وقت بغداد میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور حقائق ہے جن کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ پھر صلیبی جنگوں میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ یہ اندلس، جو مطلب اندلس میں مسلمانوں کی حکومت تھی، غرناطہ، یہ اٹلی وغیرہ، یہ جو ایریاز ہے، یہ تو سارا پہلے مسلمانوں کا ایریا تھا۔ وہ علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے، اس کا ایک وقت میں یہاں، یعنی مسلمانوں کو چن چن کے قتل کیا گیا۔ اسی طرح صلیبی جنگوں میں، اسی طرح حالیہ ہندوستان میں جب مغل حکومت گرائی گئی، آپ وہ ہسٹری پڑھیں آپ کانپ جائیں گے کہ جو مظالم انگریزوں نے مسلمانوں کے اوپر کیے ہیں۔ آج تو لوگ بڑے ان کو معزز ہیں، ہمارے لوگ منہ ٹیڑھا کر کر کے انگریزی بولتے ہیں، جی بڑے انگریز کے علاوہ ہمیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے تو زندہ لوگوں کے اعضاء کو کاٹا تھا اور خون کی ندیاں بہائی تھیں۔ آپ پڑھیں نا مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی ہسٹری، آخری تاریخ پڑھیں کیا ہوا تھا وہاں پہ۔ لیکن ہمارے لوگ کہتے اوہ جی انگریز تو بڑے پرامن ایسے، جی وہ تو بڑے پرامن، کدھر پرامن ہے؟ آپ دیکھیں اس وقت دنیا کی کتنے مسلمان ممالک کو انہوں نے تحت کر دیا ہے، عراق، شام، لیبیا، فلسطین۔ یہ حال ابھی دیکھیں 9/11 کے بعد کیا ہوا، مسلمانوں کو پورے افغانستان کو ایک مطلب انہوں نے کارپیٹ بمباری کی اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ لیکن ہمارے لوگ کہتے نہیں نہیں نہیں، بس یعنی یہ امن نہیں ہے، یہ بزدلی ہے جس کے لیے اسلام نے سختی سے منع کیا۔ اس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ یقیناً بزدل ہیں، لیکن اسلام
میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا جو درس امن ہے، یہ درس جہاد ہے، وہ سارے کا سارا امن کے قیام کے لیے ہے، تاکہ کسی بندے کو یہ جرت ہی نہ ہو کسی ظالم کو کہ مظلوم کے اوپر وہ حملہ آور ہو۔ اسلام کی پاور یہ ہے کہ آپ اتنا مضبوط ہو جائیں کہ کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کی جرت نہ کر سکے۔ لیکن مجموعی طور پہ جس طرح میں نے کہا، ہمارا وقت تقریباً مکمل ہونے کو ہے، میں نے جس طرح کہا کہ مجموعی طور پہ دین، الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہر ایک کی خیر خواہی بلا تخصیص مذہب مسلک۔ آپ کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو بھی اس کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ آپ کسی کے ساتھ مطلب کوئی اور معاملہ کرتے ہیں تو بھی اس کی خیر خواہی ہونی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت، اس پہ ہم بات ختم کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ عرض کی، یا رب من اعز عبادک عندک، یا اللہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے، جس کی سب سے نزدیک تیرے نزدیک عزت ہو؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ارشاد فرمایا، من اذا قدر غفر، اے موسیٰ میرے نزدیک زیادہ عزت والا میرا وہ بندہ ہے کہ جو انتقام لینے پہ جب قادر ہو جائے، پوری طرح قدرت رکھتا ہو کہ وہ اپنے مخالف سے انتقام لے، تو اس وقت وہ اس کو معاف کر دے، میں اس بندے کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں اس آئینے میں بھی اپنے آپ کو، آپ بھی دیکھیں کہ کیا ظاہر سی بات، ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو ہمارے سامعین ہمیں سن رہے ہیں، ہر بندہ یہی چاہتا ہے نا کہ میری عزت اللہ کے ہاں ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اعزاز اور اکرام سے نوازے۔ تو پھر ہم کیوں انتقام پہ آتے ہیں؟ ہم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ مجھے آنکھیں دکھائے میں اسے مکہ دکھاؤں، جو مجھے ڈنڈا دکھائے میں اسے کلاشنکوف دکھاؤں، اور اپنی جو میں کر سکتا ہوں میرے من میں آتا ہے وہ بھی ڈکشنری کے جو جہاں پہ ڈکشنری بھی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ الفاظ کہاں سے آ گئے، اور اس کے باوجود بھی ہم کہیں کہ اسی مسلمان ہیں۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، پھر ہم بھی، یہ جو ساری میں نے گفتگو کی ہے یہ اس تناظر میں کہ ابھی ہمارا ایک ماحول گزرا ہے، الیکشن کا ماحول تھا، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ اس ممبر کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم آپ کی صحیح طرف رہنمائی کریں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، بس آپ بھی پرسکون ہو کے بیٹھ گئے۔ پہلے یہی ٹینشن تھی ہر جگہ پہ، مسجد میں آتے ہوئے جاتے ہوئے، گھر میں بیٹھے فلاں فلاں فلاں، اب ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ جو بھی رنجشیں اس نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں، کوئی مطلب دوریاں اگر خدا نخواستہ پیدا ہوئی ہیں، تو میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو ختم کریں، متفق ہو جائے، متحد ہو جائے، محبتیں پیدا کریں، اپنے ان نمائندوں کو جن کا انتخاب کیا ہے ان کو آپ ان کی نگرانی کریں۔ اب کہ لڑاؤ اور حکومت کرو والا فارمولہ نہیں چلے گا، اب علاقے کی لوگوں کی تعمیر اور ترقی کی بات ہونی چاہیے۔ اس زمن میں نے آج کے اس اجتماع میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اپنی ایک منصبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں نے عرض کر دیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں